وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احبہ الکرام، دین اسلام میں ستر عورت یعنی شرم گاہوں کو چھپانا، اس کی کس حد تک تاکید ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم میں اور اسی طرح سنن ترمذی میں اور سنن ابی داود میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة، کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، ولا المرأة الى عورت المرأة، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد، اور کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ برہنہ ہو کر ایک لحاف کے نیچے نہ لیٹے، ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، اور کوئی عورت بھی دوسری عورت کے ساتھ برہنہ ہو کر ایک لحاف کے تحت، ایک لحاف کے نیچے نہ لیٹے۔ احبہ الکرام، آپ غور فرمائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ عورت یعنی وہ حصہ جو قابل ستر ہے، جس کو چھپانا دوسرے مرد سے لازم اور واجب ہے، اس کو نہ دیکھے۔ اور عورت کے لیے بھی یہ حکم صادر فرمایا۔ تو اب غور فرمائیں کہ وہ دین اور وہ شریعت کہ جس میں کسی مرد کے لیے دوسرے مرد کی قابل ستر حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور کسی عورت کے لیے دوسری عورت کے قابل ستر حصے کو دیکھنا تک جائز نہیں ہے، اس شریعت میں ستر کو چھپانے کی، یعنی اس حصے کو جو قابل ستر ہے، جو عورت کہلاتا ہے، جس کو چھپانا واجب اور لازم ہے، اس کی کس حد تک تاکید ہوگی۔ دیکھنا منع ہے تو چھپانا کتنا ضروری ہوگا۔ ہمارے دین کا اس حدیث سے ایک انتہائی اہم اصول اور ضابطہ بھی واضح ہوتا ہے جو سد ذریعہ کا ضابطہ ہے، کہ دین اسلام میں ہر اس سبب سے، ہر اس ذریعے سے روک دیا جاتا ہے جو انسان کو حرام اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ارتکاب کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھنے سے بھی منع کر دیا، چہ جائے کہ اس کو کوئی ظاہر کرتا پھرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔